آپ نے درست فرمایا۔ میں عرض کرنے لگا تھا کہ اس پہلو کی طرف ہم اس وقت مائل ہوتے ہیں جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، تو میں اپنی ہمت کے مطابق غور کرتا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید میں غور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پہ غور کرو اور انسانوں کے کاموں پہ غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفاہیم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ آشکار کرے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب پر غور سے نہیں ہوگا کہ آپ کتاب میں غور کرتے جاؤ کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا نزول کیا ہے، اس کی عربی کا کیا معنی ہے، یہ لفظ کہاں استعمال ہوا، کہاں کا معلوم ہوتا ہے، یہ لفظ پہلے کن معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر قرآن پاک کی زبان میں کیسے آ گیا۔ یہ تو لینگویج آف قرآن نہیں۔ آپ قرآن اس طرح پڑھو کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ موجود ہے اور آپ بھی موجود ہو، خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پر اس نے آشکار کرنا ہے تو خود بخود آشکار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ چلو۔ خلوص جتنا ہوگا، ادب جتنا ہوگا، قرآن آپ پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ اصل میں قرآن پاک جو ہے یہ آپ کو زندگی کی آسانی عطا فرما رہا ہے، آپ کو کائنات کے مفاہیم بتا رہا ہے۔ قرآن کریم کا علم جو ہے یہ آپ کو زندگی کا علم دے رہا ہے۔ تو ایک اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ اللہ پہلے کہتا ہے کہ یہ کلام متقی کے لیے ہے، تقوی اختیار کرو، معنی خود بخود آشکار ہو جائیں گے۔ آپ نے کتابوں سے معنی تلاش نہیں کرنے، معنی کے متعلق آپ یہ نسخہ دل میں یاد رکھ لو، پکا یاد رکھ لو، اور پھر دوبارہ یہ سوال نہ پوچھنا۔ نسخہ یہ ہے کہ الہامی کتاب کی تفسیر بغیر الہام کے نہیں ہو سکتی۔ تفسیر والا یہ بات کرتا ہے کہ یہاں میرے اللہ کا یہ ارادہ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا یہاں پر یہ منشا ہے۔ اللہ کا منشا تو اللہ ہی بیان کرے۔ اگر تفسیر اتنی ہی لازمی ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ کسی درویش نے اس کی تفسیر کم ہی لکھی ہے، صحابہ کرام نے تفسیر کم ہی لکھی ہے، تفسیر علماء نے آ کر لکھنی شروع کی ہے۔ قرآن کو لینگویج میں پھنسا دیا ہے اور اسلام کو بھی، اور اس کے مفاہیم قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نقشہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو۔ اب بنی اسرائیل کے علاقے کا نقشہ قرآن پاک میں آ گیا۔ قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل ہے، یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، یہاں سے یہاں تک گئے، یہ 3.5 میل کا فاصلہ ہے، یہاں راستے میں چھوٹا سا دریا بھی آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے فلم بنا دی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون پہ، فرعون کو دکھا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا کہ یہاں سے قومیں گمراہ ہو گئی تھی۔ قرآن پاک کی کہانیاں بنا لی، سٹوریز آف قرآن کی فلم بنا لی، اسلام کو فلم بنا دیا، کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ بنا دیے، فلمیں بن رہی ہیں کہ کلام پاک کس طرح نازل ہوا اور پہلی وحی کس طرح آئی۔ یہ تو شکر ہے کہ کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈائریکٹ نہیں دکھایا، ورنہ فلم کے طور پر یہ دکھا دیتے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ قرآن کو پڑھو، بے شک معنی بھی نہ آتے ہوں۔ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں، اس کو ایسے مت سوچو۔ تفسیریں لکھنے والوں نے بھی لوگوں کو قرآن سے قریب نہیں کیا اور دین کی زیادہ وضاحتیں کرنے والوں نے بھی قریب نہیں کیا۔ دین عمل کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ اس کو علم سے باہر نکالو۔ کس سے باہر نکالو؟ علم سے باہر نکالو۔ اب آپ کو دین مل جائے گا۔ دین کو تم نے علم تک محدود کر دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ دوسرا کہتا ہے میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے۔ اب جو کتاب اس نے پڑھی ہے دوسرا اس سے مقابلہ کرے گا، اور جو دوسرے نے پڑھی ہے وہ پہلے شخص سے اس کا مقابلہ کرے گا۔ دین جو ہے یہ کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے۔ اپنے قریب والے لوگوں سے تعلق رکھو۔ کسی کے ماں باپ خدا نخواستہ بیمار ہوں اور وہ فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہو اور تفسیر ہی پڑھ رہا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات اللہ میاں کو پسند آئے گی؟ یہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں اس سے پانی مانگ رہی ہے، بیٹا پانی دو، کہتا ہے ٹھہر جا کلام اللہ پڑھ رہا ہوں۔
کلام اللہ کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ دین نے نہیں دی اجازت۔ قرآن میں اللہ کریم کا کیا حکم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم یہاں 4 دن کی زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ یہاں کے واقعات تمہارے ذریعے اصلاح پذیر ہوں۔ قرآن پاک کو پڑھو، بڑے ادب سے پڑھو، غور سے پڑھو۔ اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا آتا تو سیکھ لو۔ اگر نہیں پڑھنا آتا تو اس کو دیکھتے ہی جاؤ۔ اگر آپ خانہ کعبہ جاؤ تو خانہ کعبہ کو دیکھتے جاؤ، یہ نہ پوچھنا کہ یہاں پر اینٹ کیا بھاؤ ملی ہے، کس جگہ کی لگی ہوئی ہے، یہاں پر پہلی دفعہ دیکھی ہے، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے، دمشق سے آیا ہے، دمشق کا یہاں سے فاصلہ کتنا ہے، یہ پتھر اونٹ پر لایا گیا تھا کہ گدھے پر، یہ جو پتھر وہاں پر ہے یہ سنگ اسود ہے، یہ سنگ اسود کہاں سے ملا تھا؟ 3 پتھر آسمان سے آئے تھے۔ سنگ اسود یہاں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہوگا، ایک کسی اور جگہ ہوگا تو یہ مقدس ہی ہونا چاہیے۔ سنگ اسود کی ہسٹری شروع کر دیتے ہیں، ہسٹری کرنے سے تقدیس رہ جاتی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا حکم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب حج کا موقع آئے تو حاجیوں کو حج کے فوراً بعد واپس بھیج دو، ایسا نہ ہو کہ ادب جو ہے وہ پہلے مانوس ہو جائے، پھر بے تکلف ہو جائے اور گستاخ ہو جائے۔ ادب گستاخ کیسے ہوتا ہے؟ زیادہ فیملیرٹی کی وجہ سے۔ حاجی کہتے ہیں کہ ہمیں 10 دن مکہ شریف میں رہنے کا اتفاق ہوا، پھر 11واں دن بھی مکہ میں گزارا، اب مکہ رہ گیا، شریف گیا۔ پھر کہتے ہیں مکہ میں مہنگائی بڑی ہے، میرے روزانہ بہت پیسے لگ جاتے تھے، بڑا خرچہ ہو گیا، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، بد مزاج ہیں، سنگ لاکھ چٹانے ہیں۔ اب یہ شخص نزاکتوں کی بجائے کوئی اور چیز نوٹ کر رہا ہے۔ اس طرح وہ شخص ادب سے باہر نکل جاتا ہے۔ محبت والا یہ کہتا ہے کہ دوست کے ساتھ گئے، بڑا لطف لیا، سلام کیا، حاضر ہوئے، وہ جو مالک کا گھر ہے اس کے گھر کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں، تو اچھا، تیرے غلام بھی اچھے۔ اس شخص کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ بجائے محبت کی تم لوگ تحقیق کرنی شروع کر دیتے ہو۔ تحقیق کرنے والا جو ہے وہ تقدیس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں آپ تقدیس بیان نہیں کرتے ہو۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں تقدیس کرتا ہوں تو تقدیس تفسیر نہیں بنتی، اس لیے اس کو ادب میں رکھو، آپ ادب میں رہو۔ اور یہ جو علم ہے صرف اپنے علم کو علم کہو، کتنا آپ کے عمل میں آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے پرانی قوموں کے متعلق جو فرمایا ہے وہ وہاں کی زبان اور وہاں کی زندگی کے مطابق آیا۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرانی قوموں کو یہ علم تھا اور یہ واقعات تھے، انہوں نے فلاں غلطی کی تو یہ سزا ہو گئی، اور تم غلطی نہ کرنا، نہیں تو تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اب آپ اس غلطی سے بچ کر آگے نکل جاؤ، آگے عمل ہے۔ تو جو متقی ہیں ان کے لیے یہ واقعہ ہے اور ان کے لیے فوز و فلاح ہے، اور جو لوگ جھوٹے ہیں ان کے لیے بڑے خوف کی زندگی ہوگی۔ صرف بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ کرنا مقصود ہے کہ آپ سجدے میں داخل ہو گئے ہو یا نہیں۔ آپ چلتے جاؤ تو قرآن پاک کو تفسیر بنانا، تفسیر کا مقابلہ تفسیر سے کرنا، یہ ساری علم کی موش گافیاں ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے، آنے والے لوگ اس پر عمل کریں۔ اگر فرض کرو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دیکھا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ صرف ان کا واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ ان کا واقعہ ہوتا تو یہاں تک کیوں آتا؟ یہ تو آپ تک آ چکا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے کہ فرعون کے جادوگر سانپ لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا۔ اللہ کریم کا مقصد کہانی بتانا نہیں ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی طاقتور بادشاہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو طاغوت میں استعمال کرے گا تو ایک کمزور آدمی بھی اس کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اللہ کے پاس ایسا علم ہے اور ایسی طاقت ہے، وہ اپنے پیغمبر کو اذن دے دیتا ہے کہ فرعون کو ختم کر دو۔ پیغمبر کہتا ہے میں نے تو اس کے گھر میں پرورش پائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پالنے والے تو صرف ہم ہیں، اب اپنی عصا لے کے اس کے پاس جاؤ۔ اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے تم کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے درختوں کے پتے توڑتا ہوں اور بھیڑوں کے ہانکنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ جب جادوگروں کے سانپ آئے تو حکم ہوا کہ عصا پھینکو اور وہ ید بیضا بن گیا۔ فرعون طاغوت میں آ گیا تھا، اس کی طاقت کا دار و مدار جادو پر تھا، سامری اس کا جادوگر تھا۔ جادو کا توڑ عصائے موسیٰ علیہ السلام آ گیا اور کھیل ختم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے بتایا کہ عام طور پر جابروں کو چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ توڑا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ آپ تک آیا ہے تو پرانے لوگوں کے واقعات کو وہیں تک نہ سمجھو۔ اب اس چکر میں نہ پڑ جاؤ کہ کون سا فرعون تھا اور اس کی قبر مصر میں کہاں ہے اور اس کی ہڈیاں کہاں ہیں اور وہاں کتنا خزانہ ہے۔ اس بات کو چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ کمزور کو طاقت دے تو وہ بڑے جابر کو اڑا سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلاؤ اور عمل کے راستے پر چلو، اور جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ یہ کلام اللہ کریم کا کلام ہے اور اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ تک آیا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی کہ اس کلام میں دو باتیں ہیں، اور اس طرح آپ کا ایمان پورا ہو گیا اور کلمہ پورا ہو گیا کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور سنانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اور کیا چاہیے؟ جب آپ قرآن پڑھو گے تو آپ پر اس کی ہر چیز آشکار ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جو آدمی عربی نہیں جانتا اس کو عربی میں نماز کا حکم ہے، چاہے اس کی اپنی زبان کوئی بھی ہو، یہی اس کا اعجاز ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھو۔ یہ بات یہیں تک ہی مکمل ہے، کسی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کی تفسیریں کر لو۔ قرآن پاک جس دن مکمل ہوا اسی دن تک کا علم حاصل کرو۔ تفسیر بیان کرتے کرتے مفسر اپنے دور کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج کے زمانے کی بات یہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک جہاں تک مکمل ہوا وہیں تک پڑھو، جہاں تک دین مکمل ہو گیا وہیں تک دین ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اس میں اضافی شکل آئی ہے اس کو دیکھتے جاؤ۔ کتابوں کا کیا مقام ہے؟ آپ کو 1000 بار بتایا ہے کہ کتابوں کا وہاں پر مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی کتابیں پڑھو جتنی اس دن تھی، جس دن اللہ کریم کا ارشاد ہوا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس دن جتنی کتابیں تھی کافی ہیں۔ کتنی کتابیں تھیں؟ اسلام کی لائبریری میں کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ بعد کی اسلامی کتابیں اس لیے ہے کہ لوگوں کو علم کا لگاؤ ہو۔ علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے دور کر دیتا ہے۔ عمل بہت سادہ سی بات ہے، عمل کرتے جاؤ، تفسیروں کا مقابلہ نہ کرو۔ مفسرین جو اپنی مرضی کرتے جائیں، ایک نے دوسرے کے خلاف کہا، دوسرے نے تیسرے کے خلاف کہا، تو آپ اپنا راستہ لو۔ اسی طرح ڈاکٹروں کا فرق بیان نہ کرو، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر بات کرو۔ اسی لیے تو لوگ تلاش کرتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں تو کسی اور کے پاس چلا جا، لیکن یہ ہے کہ اپنی دوائی ضرور لو۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، اور ڈاکٹروں کے متعلق جھگڑا نہ کرو کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، اب کہیں مقابلہ نہ شروع کر دینا۔ ایسی بات نہ کرو، اپنا راستہ لو اور چلتے جاؤ۔ قرآن پاک کو پڑھو، یہ تمہارے اللہ کا کلام ہے اور اس کو بیان فرمانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ اس کے پڑھنے سے فیض ہوگا اور دونوں کی طرف رجوع ہوگا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن شریف پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے قرآن شریف ابھی نازل ہو رہا ہے۔ ممکن ہے آپ کو یہ کیفیت مل جائے کہ قرآن شریف ابھی نازل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے تو ابھی نازل ہو رہا ہے کیونکہ آپ ابھی پڑھ رہے ہو۔ کتاب سمجھ کے نہ پڑھنا، بلکہ اس کو اللہ کی زبان سمجھ کے پڑھنا، اس کو اللہ کا ارشاد سمجھ کے پڑھنا۔ تفسیروں والا قرآن شریف بھی نہ پڑھنا۔ یہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کیسے بول رہا ہے، آپ یہ محسوس کرو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بات آئی تو سارے انوار و تجلیات خود کھلتے جائیں گے۔ اب آخری بات کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں زندگی کو تلاش کرو اور زندگی لائبریری کے دروازے سے باہر نکل جائے۔ اس طرح ہے کہ آپ ماں باپ کی حقوق پر کتاب پڑھ رہے ہیں جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ بس قرآن پڑھتے جاؤ، یہ خود بخود دل پر وارد ہو جائے گا۔